حسد ایک ایسی گندی بیماری ہے اور یہ قلبی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے۔ ایسی بیماری ہے کہ قبر میں بھی یہ جان نہیں چھوڑتی، حشر میں بھی یہ جان نہیں چھوڑتی، اور آخرت کے اندر بھی یہ نقصان دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الحسد یأکل الحسنات، حسد کھا جاتا ہے نیکیوں کو، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایسے جس دل میں حسد ہو وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، دین کے اور کام بڑے کرتا رہتا ہے، لیکن حسد اس کی نیکیوں کو جلاتا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے گمان میں سمجھے گا کہ میں بڑے نیک اعمال لے کر کے قبر میں جا رہا ہوں، جب قیامت میں اٹھے گا تو نام اعمال میں کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں اعلان کرو، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ سب سے زیادہ گھاٹے نقصان والے ازروئے عملوں کے کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جن کے نیک اعمال ہوں اور ہونے کے بعد وہ دنیا ہی میں ضائع ہو جائیں اور وہ سمجھیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے نیک کام کرنے والے ہیں، اپنے ذام میں وہ بیچارے مبتلا ہوں، لیکن ان کی نیکیاں ساری دنیا میں ضائع ہو جائیں اور آخرت میں خالی ہاتھ کھڑے ہوں۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ خسارے نقصان والے لوگ ہیں۔ تو یہودیوں کا حسد کا معاملہ اتنا حد تک بڑھ چکا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دینی ایمانی نبوت والی سرداری اور ریاست و سیادت یہ ہمارے حصے میں ہے، یہ بنو اسحاق کے حصے میں ہے۔ اب آخری نبی جو بنو اسماعیل میں سے آیا ان کو یہ بات گوارا اور برداشت نہیں تھی۔ غزوہ بدر جب ہوا اور کافروں کو خوب مار پڑی مسلمانوں کے ہاتھوں سے اور ان کفر کی کمر ٹوٹی، تو یہودیوں نے یہ محسوس کیا کہ یوں اگر مسلمان غالب آتے گئے پھر تو ہمارے لیے مدینہ طیبہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک عالم بھی تھا اور سردار بھی تھا، اس نے کچھ اور لوگوں کو ملا کے 70 آدمیوں کا ایک وفد مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ لے گیا اور جا کر کے مشرکین مکہ اور قریش ان کے سرداروں سے بڑے بڑوں سے ملاقاتیں کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم مسلمانوں کے خلاف ہمت نہ ہارو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگ ماننے والوں کے خلاف تم ہمت نہ ہارو، اس جنگ میں تم ہار گئے ہو لیکن ہمت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب وہاں مکمل بات چیت ان کی ہوئی تو انہوں نے ان کو 2 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی کہ تم لوگ بھی اہل کتاب ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کتاب کا دعویٰ کرتا ہے، تم دونوں کتاب کے معاملے میں قدر مشترک ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تم ہمارے مقابلے میں ان کے ہو جاؤ، کیونکہ تم بھی ایک آسمانی دین کے دعوے دار ہو، وہ بھی ایک آسمانی دین کا دعویٰ کرتے ہیں، تم تورات انجیل آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، وہ بھی قرآن مجید آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، تو تمہارے اندر یہ قدر مشترک موجود ہے۔ اگر تم اس بارے میں مخلص ہو جو ہمیں کہہ رہے ہو تو پھر تم ہمارے ان بتوں کی عبادت کرو، ان کو سجدہ کرو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، پھر ہمیں کچھ یقین آئے گا کہ تم واقعی دل سے ہمیں کہہ رہے ہو اور ہمارے ساتھ مخلص ہو۔ تو نتیجتاً یہ کہ جبت اور طاغوت یہ 2 نامی ان کے بت تھے، ان دونوں بتوں کو ان یہودیوں نے باوجود ہے کہ ان کے دین میں بت پرستی نہیں تھی، آسمانی کتاب کسی میں بھی بت پرستی کا تصور
نہیں ہے، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حسد کی وجہ سے ان بتوں کا سجدہ کر لیا۔ جیسے آج کل ہمارے لوگ بہت سارے دنیاوی مدارات یا سیاسی مفادات کو دیکھتے ہوئے کئی سارے کفریہ کام کر لیتے ہیں، جی اس میں کیا حرج ہے؟ ہندو کے ساتھ جا کے ان کے بن گئے، یہودیوں کے ساتھ جا کے ان کے بن گئے، کسی اور جگہ پر گئے تو ان کے بن گئے، ان کے مذہبی شعار میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ جی ہم اتحاد امت کا اور فلاں فلاں کا درس دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی ان کے بتوں کا سجدہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ بھی دیکھو تم پڑھے لکھے لوگ ہو، یہودیوں کے اندر پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ہم مشرکین مکہ ہم تو عامی ہیں، بالکل ان پڑھ ہیں، ہم کسی آسمانی کتاب کا کوئی پڑھنے لکھنے کا فن اور علم نہیں رکھتے۔ تم بتاؤ اپنے علم کی بنیاد پر، ایک مذہب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک مذہب ہے ہمارا آبا و اجداد والا، ان میں سے زیادہ اچھا مذہب کس کا ہے؟ تم اپنے علم کی روشنی میں ہمارے مذہب کا موازنہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے ساتھ، پھر تم ہمیں بتاؤ۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمیں اپنا مذہب بیان کرو، تو اب مشرکین مکہ نے اپنا مذہب بیان کیا کہ ہمارے مذہب میں ہم متولی ہیں کعبۃ اللہ کے، ہم کعبہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم کعبہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، جو کعبہ کے زائرین دنیا سے آتے ہیں حج عمرہ کے نام سے، ہم ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، دین ابراہیمی پر ہیں، فلاں 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 انہوں نے اپنے مذہب کو بیان کیا، اور اس کے مقابلے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم سے رشتے ناتے توڑ دیے، صلہ رحمی ختم کر دی، اقربا پروری ختم کر دی، رشتہ داریاں توڑ دیں، نیا مذہب بنا لیا، باپ دادے والا مذہب چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد کعب بن اشرف یہودی عالم تھا، وہ کہنے لگا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارا مذہب زیادہ اچھا ہے اس کے مذہب کے مقابلے میں، الیاذ باللہ۔ اور یہ بات اس نے قسم کھا کے کہی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دو آیتیں نازل ہوئی۔ اس واقعے کے پس منظر اور تناظر میں فرمایا علم ترا، کیا نہیں دیکھتے آپ؟ آئے مخاطب، یہاں جو علم ترا ہوتا ہے دیکھنا، یہ دیکھنا آنکھوں کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ جیسے قرآن مجید میں آخری پاروں میں جو آخری سپارے میں جو صورتیں آتی ہیں آخری، علم ترا کیف فعل ربک، کیا نہیں دیکھتے آپ؟ علم ترا سے مراد یہاں رویت بصری آنکھوں والا دیکھنا نہیں ہوتا، رویت قلبی ہوتی ہے، دل کا دیکھنا، اسے کہتے ہیں علم، یعنی علم ترا علم تعلم کے معنی میں ہے۔ تو یہاں پر بھی علم ترا علم تعلم کے معنی، کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ تو فرمایا علم ترا، کیا نہیں دیکھتے آپ، نہیں جانتے آپ، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی گویا وہ جو یہودی ہیں وہ اپنی کتاب کا پورا علم نہیں رکھتے، اور ادھورا علم ہمیشہ گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب تک بندہ کسی مسئلے کے بارے میں پورا علم نہیں رکھتا اور دین کی کسی بات کے بارے میں پورا علم نہیں رکھتا تو اس کے بھٹکنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے، اور وہ مانتے ہیں جبت بت کو اور طاغوت بت کو، جو دونوں شیطانی طریقے ہیں، اور مشرکین مکہ کے ان کے مذہبی شعار ہیں ان کو مانتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے بارے میں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے مقابلے میں، سبیلا، از روئے راستے کے، یعنی ان کے دین والا راستہ وہ زیادہ ہدایت کا ہے، الیاذ باللہ، اس ہدایت کے راستے کے مقابلے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو باوجود کتاب کا کچھ نہ کچھ علم رکھنے کے پھر یوں کفر اور اسلام کا تکابر یوں کر رہے ہیں اور بت پرستی کر رہے ہیں، تو فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے، اور لعنت بعد عن رحمت اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن لعان نہیں ہوتا، مومن طعان نہیں ہوتا،
مومن بلا وجہ کسی پر لعنت نہیں کرتا اور مومن کسی کو تانے نہیں مارتا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کافر پر بھی لعنت نہ کرو حتیٰ کہ وہ کفر پر مر گیا، ورنہ بالتعیین نام لے کر کے کسی کافر پر بھی لعنت نہ کرو۔ کیوں؟ ممکن ہے اللہ اس کو ایمان دے دے، ہدایت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، تو اس لیے فرمایا کسی پر لعنت نہ کرو۔ یہ جو ہمارے ہاں عام معاشرے میں بات بات پر لعنت، اور کسی بچے کو بھی، کسی جانور کو بھی، کسی کے ساتھ بات ہوئی، تھوڑا سا غصہ ہوا تو لعنت والا لفظ بول دیتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ حدیث پاک یہی کہتی ہے کہ مومن لعان نہیں ہوتا، یعنی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن طعان بھی نہیں ہوتا، بات بات پر دوسرے کو تانا مارنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر اسی آیت کے تحت معارف القرآن کے اندر مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ان تمام کاموں کا، گناہوں کا تذکرہ کیا ہے جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جن کاموں کے کرنے والوں پر سود کا معاملہ ہے، شراب کا معاملہ ہے، سود کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت کی گئی، شراب کے بارے میں بھی 10 آدمیوں پر لعنت کی گئی، اسی طریقے سے اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن پر حدیث میں آیا کہ جو یہ کام کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جن پر اللہ لعنت کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، پھر اس کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار کبھی آپ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا جب اللہ ان یہود پر لعنت کر رہے ہیں جو یہاں مشرکین مکہ کے پاس وفد لے کے گئے ہوئے ہیں، تو پھر ان کفار مشرکین مکہ اور قریش کی اعانت اور مدد بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق